اخلاقیات کی کہ اخلاق کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں الخلق الحسن، اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ حسن اخلاق یہ ہیں کہ فار ایگزامپل کسی نے آپ کو تپڑ مارا اور آپ نے بھی تپڑ کے بدلے تپڑ مارا، لیکن آپ اضافہ نہ کر گئے اس پہ، تو ایسے بندے کو آپ بد اخلاق نہیں کہہ سکتے. یہ الخلق الحسن ہے. اس کا ذرا مور ایلیویٹڈ جو سٹیج ہے وہ ہے الخلق الکریم، کہ کسی نے آپ کو تپڑ مارا، آپ نے تپڑ تو نہیں مارا، البتہ اس کے ساتھ کچھ احسان نہیں کیا، تو اس کو خلق الکریم کہتے ہیں. پہلے کو آپ پازیٹیو کہہ سکتے ہیں، اس کو کمپیریٹیو کہہ سکتے ہیں. اور پھر تیسرا درجہ جو سب سے اوپر ہے سپرلیٹیو، تو سپرلیٹیو ڈگری میں اس کو کہتے ہیں خلق العظیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خلق عظیم کے مرتبے پہ فائز ہیں، کہ آپ جیسے اخلاق دنیا میں کبھی کسی کے نہیں رہے، نہ آپ کے بعد کسی کے رہ سکتے ہیں. اب وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. تو ذیشان صاحب نے کہا کہ رات ہم حافظ نثار صاحب کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیملی بیک گراؤنڈ کا ذکر کر رہے تھے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ جو رات بھی دوستوں نے لے لی، وہ سیرت النبی پر، تو وہاں پہ میں نے لینیج ذکر کر دیا حضرت آدم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایون دو عبد مناف تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا لینیج ذکر کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ کذب النصابون اخطئوا. اس کے بعد جو لوگ نسب بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے خطائیں بہت کی ہیں، لیکن باہر تک بھی ہسٹری میں وارد ہیں. تو میں نے وہ وہاں پہ وہ لینیج اور یا شجر نسب یا وہ فیملی ٹری وہ وہاں پہ نقل کر دیے، انگریزی والی کتاب میں بھی، اردو والے میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے 82ویں پشت پہ آتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے 82ویں پشت میں ہے. 82 Yes, he was the 82nd one. So anyhow میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار من ولد آدم ولد ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے نسل سے ابراہیم کے نسل کا انتخاب کر دیا. واختار او واصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، ابراہیم کے نسل سے اللہ نے اسماعیل کا انتخاب کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا اسحاق مشہور پیغمبر ہے، دوسرا اسماعیل مشہور پیغمبر ہے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا یعقوب اور دوسرے کا نام تھا عیسو. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے چلتے ہیں، جس طرح مشہور ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں ہسٹوریکلی کہ یہود کے 12 قبیلے ہوتے ہیں، کیونکہ یہود اسرائیل کے اولاد حضرت یعقوب کے اولاد ہیں، تو ان کے 12 قبیلے ہیں. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھی 12 بیٹے تھے. اس کے ایک بیٹے کا نام تھا قیدار، تو یہ قیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گریٹ گرینڈ فادر ہیں. اسماعیل کے بیٹے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. پھر قیدار سے یہ سلسلہ چل نکلا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام میں پیدا ہوئے. سو اینی ہاؤ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر تھے. اور جب یہود و نصارہ نے کلیم کر دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دادا اور ہم اس کے فالوورز ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا تو پھر یہودی نصرانیت کہاں سے نکل آئی؟ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، وہ تو مسلم تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. آپ ابراہیم کو یہودی یا نصرانی کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ یہودیت کا سورس تورات ہے اور نصرانیت کی سورس انجیل ہے، اور یہ تو ہزارہا سال بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزارہا سال بعد تورات کا نزول ہوا یا انجیل کا نزول ہوا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بنیاد تو اسلام ہے، یہ بعد میں تو چیزیں یہ ثانوی ہیں. تو آپ کیوں کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم یا یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ لیکن جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس آدمی کا سٹیٹس ہو دنیاوی یا دینی تو لوگ اس کے ساتھ رشتے جوڑتے رہتے ہیں، یا کم از کم یہ کہے جاتے ہیں کہ ہمارا کزن ہے.
صحیح. تو کیونکہ آدمی اپنے کو ذرا ہائی اسٹیٹس ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے تو کسی بڑے آدمی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے. تو حضرت ابراہیم اتنے بڑے آدمی ہیں, امام الانبیاء اور ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, جس طرح قرآن کریم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب اللہ کریم نے ابراہیم کو ٹیسٹ کر دیا زندگی کے ہر میدان میں, تو مختصراً آپ کو بتا دوں کہ اس کا سب سے پہلا ٹیسٹ تو یہ تھا کہ اس کا اپنا باپ جو قرآن کریم میں آزر کے نام سے مشہور ہے اور ٹیسٹمنٹ میں اس کا نام تارق یا طارق یا تارخ آتا ہے, تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک اس کا ایکچول نیم ہے اور دوسرا اس کا نک نیم ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تارخ اس کا ایکچول نیم تھا اور آزر اس کا نک نیم تھا, لیکن اس پہ وہ زیادہ مشہور تھے, تو اس لیے مشہور نام کا تذکرہ ہوتا ہے. قرآن کریم نے بھی آزر کا نام لے لیا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. تو سب سے پہلا معرکہ تو اس کا اپنے باپ کے ساتھ ہوا. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, کہ بابا یہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں, یہ کس کام کے ہیں, یہ کیسے خدا کے شریک ہوتے ہیں. اب باپ کو غصہ آیا, بیان تو طویل ہے, تو باپ کو غصہ آیا, اس نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کیا آپ میرے خداؤں سے منہ موڑنے والے ہیں. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. سٹاپ اٹ, اگر آپ سٹاپ نہیں کرو گے تو میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. بابا آپ جیسے بھی ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, لیکن ہے تو میرے باپ, تو میں تو آپ کو نہ برا کہہ سکتا ہوں, نہ آپ کو مار سکتا ہوں, نہ آپ کو برا جواب دے سکتا ہوں, تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. البتہ اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ کریم آپ کو ایمان دے دے اور اللہ کریم آپ کو مغفرت نصیب فرمائے. تو اس ابراہیم کے اولاد میں سے تھے علیہ السلام حضرت اسماعیل, اس کے بیٹوں میں سے تھے قیدار, اور قیدار کے نسل سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو لانگ سٹوری کو شارٹ کر جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دادوں میں جو اوپر والا دادا ہے اس کا نام ہے قصی ابن کلاب. رات حافظ صاحب کے ہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کی جو والدہ تھی اس کا نام ہے فاطمہ بنت سعد. تو کلاب یہ جب وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئی, تو یہ بیوہ اس نے شام کے شاہی خاندان میں سے ایک آدمی کے ساتھ شادی کر دی اور وہ اس کو میڈیٹرینین شور پر لے گئے. تو وہاں پہ یہ چھوٹا بچہ قصی بھی ساتھ تھا. وہاں اس خاتون سے اس کنگزادے یا شہزادے اسی کے کچھ بچے پیدا ہو گئے. ایک دن یہ قصی ابن کلاب اپنے ان ماں والے بیٹوں کے ساتھ, جو سوتیلے بھائی کہے جاتے ہیں, یا ہم شریعت میں اور عربی میں اس کو اخیافی برادرز کہتے ہیں, تو اخیافی برادرز کے ساتھ وہ کھیل کود رہے تھے, کسی بات پہ بگڑ گئے, تو انہوں نے اس کو تانا دے دیا کہ ہم تو شہزادے ہیں, بادشاہوں کی اولاد ہے, پتہ نہیں آپ کس کی اولاد ہیں. تو قصی ابن کلاب کو یہ بات ہٹ کر گئی, تو وہ گھر آ گیا اور اماں سے روتے ہوئے پوچھا کہ یہ میرے بھائیوں نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا. تبھی تک اس کو پتا نہیں تھا کہ میرا باپ یہ نہیں جس کے پاس میں رہ رہا ہوں. تو والدہ نے کہہ دیا کہ نہیں, یہ آپ کا باپ نہیں, چونکہ آپ یتیم ہو گئے تھے تو میں آپ کی پرورش کے لیے نکاح کر چکا ہوں تاکہ آپ کو کوئی سپورٹ اور کوئی شیڈ اور کوئی امبریلا مل جائے. تو اس لیے میں نے, لیکن آپ کے باپ تو ان کے باپ سے بڑھ کر بادشاہ تھے, کیونکہ آپ کے جو باپ تھے قصی ابن کلاب وہ تو بیت اللہ کے کسٹوڈین تھے, وہ تو مکہ کے چیف تھے. اس نے کہا اچھا تو پھر میں یہاں میڈیٹرینین میں کیا کر رہا ہوں. تو اس نے وہاں سے نوجوان وہ وہاں سے اٹھ کے واپس مکہ معظمہ آ گیا. اب جب مکہ معظمہ آ گیا تو اس وقت قبیلہ جرہم, یہ یمن کا قبیلہ ہے اور یہ وہ قبیلہ ہے, آپ کو بتا دوں یہ ہسٹری ہے کہ بیت اللہ شریف جہاں پر واقع ہے یہاں پہ صرف بیت اللہ تھا, کوئی شہر وغیرہ نہیں تھا. یہ مکہ کا شہر, یہ بات اس لیے تو ابراہیم نے جب اس بیت اللہ کو تعمیر کر دیا تو اس نے کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا, خداوندہ یہاں کے اس ویلی کو ایک شہر بنا دے. تو ایک مینس کہ کوئی شہر باہر نہیں تھا, لوگ آ جاتے عمرے کے لیے, حج کے لیے, ٹینٹ لگا کے 2-4 دن کا شہر بس جاتا اور پھر لوگ واپس چلے جاتے, پھر صرف بیت اللہ بتاتے جاتے, لوگ عمرہ کرتے, طواف کرتے اور چلے جاتے تھے. تو اینی ہاؤ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ واپس جو آ گیا قصی ابن کلاب, تو اس وقت جرہم قبیلہ یہ وہاں پہ کیسے سیٹل ہو گیا تھا. یہ جرہم قبیلہ ہے یمن کا, یہ یمنی لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عربوں کے 3 کیٹیگریز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں عرب بائدہ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں عرب عاربہ، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں عرب مستعربہ. عرب بائدہ، یہ جو سمود اور عاد کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یہ عرب بائدہ ہے، یعنی فنا شدہ عرب. تو وہ فنا شدہ، ان کے کچھ باقیات رہے تو ان کے آف سپرنگ کو کہتے ہیں عرب عاربہ، جو زیادہ تر یمن میں رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ اب بھی جائیں تو اسی خطے کو ربع الخالی جسے کہتے ہیں، سعودی عرب میں اس کا کچھ حصہ ہے اور یمن میں اس کا کچھ حصہ ہے سینڈ ہلز. تو وہ سینڈ ہلز کا علاقہ یہ حضرت ہود کا علاقہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام. میں وہاں عمان گیا تھا تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک وہ سلالہ کے قریب ہے یمن میں، عمان میں. اور عمان اور یمن یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ قریب لگتے ہیں. تو اینی ہاؤ قصی بن جرہم قبیلہ یہ بزنس ٹرپ پہ کہیں جا رہے تھے مکے سے باہر، پہاڑوں کے دامن میں یہ وہاں ڈیرا جمائے ہوئے تھے کہ یہاں پہ طواف کر جائیں گے اور پھر آگے چل پڑیں گے. تو وہاں جب یہ رکے تو بیت اللہ کے اوپر انہوں نے وہ پرندہ دیکھا کہ جو پرندہ پانی کے اوپر ہیلی کاپٹر کی طرح شاورنگ کرتا رہتا ہے. تو جب سردار نے دیکھا اس نے کہا کہ یہاں تو پانی ہے نہیں، پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ پرندہ، اور یہ یہاں کو چکر لگا رہا ہے کیونکہ اس کی نظر ہے نکلتے ہوئے فاؤنٹین کے اوپر یہ چکر لگاتا ہے. تو اس نے 2 بندوں کو وہاں بھجوایا کہ جا کے دیکھے یہ پرندہ وہاں کیا کر رہا ہے. اب جو 2 بندے آگے انہوں نے کہا کہ ایک خاتون بیٹی ہے، اس کے پاس ایک نوزائیدہ بچہ ہے اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے. انہوں نے واپس جا کے اطلاع دے دی کہ وہاں تو یہ پانی کا چشمہ نکل آیا. جی ہاں، پانی کا چشمہ کوئی ہے وہاں، ایک خاتون بیٹی اور ایک نوزائیدہ بچہ. اب سردار صاحب آ گئے تو سردار صاحب نے جو دیکھ لیا، حضرت حاجر وہ بیٹی تھی اور نوزائیدہ بچہ حضرت اسماعیل ساتھ تھے علیہ الصلوۃ والسلام. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو وہاں چھوڑ دیا تھا. یہ قصہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ رہے تھے اور وہ لوٹ رہے تھے تو حضرت حاجرہ اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس نے ان کے پاس 2 بیگ رکھ دیے، اسکن بیگ، ایک میں تھوڑا پانی تھا اور دوسرے میں تھوڑا کھجور، اور وہاں تو کوئی اور تھا نہیں، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان. تو جب ابراہیم علیہ السلام لوٹ رہے تھے تو حضرت حاجر اٹھ گئی، اس کے پیچھے روانہ ہو گئی. اس نے کہا یا ابراہیم الی این و الی من، آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم نے پیچھے نہیں دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام. چند قدم بعد حضرت حاجر نے پھر پوچھا یا ابراہیم الی این و الی من، کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہاں لق و دق صحرا میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں. ابراہیم نے پھر پیچھے نہیں دیکھا. تیسری بار اس نے سوال کا انداز اور الفاظ وہ تبدیل کر دیے، اب رائے کا امر امر اللہ، آپ یہاں اپنی اوپینین سے ہمیں چھوڑ رہے ہیں یا خدا کا حکم ہے؟ تو اب جو سوال کا الفاظ تبدیل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بل بامر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے آپ کو چھوڑ رہا ہوں. وہ خاتون بھی اتنی پکی عقیدے والی تھی کہ وہ بھی ٹرن اراؤنڈ کر گئی اور اس نے کہا فاذن لا یضیعنا، جب اللہ کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، چاہے یہاں کچھ بھی نہیں، کیونکہ مسبب تو وہی ہے. زندگی تو اسباب پہ گزرتی ہے سبب کی دنیا میں اور فزیکل ورلڈ میں، لیکن اصل زندگی آپ کو گزارنے والا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو اسباب کا خالق ہے. تو اس نے کہا فاذن لا یضیعنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے. یہاں پہ حضرت حاجر اس کے پاس جب پانی ختم ہو گیا تو اب اس کو اپنی فکر سے زیادہ بچے کی فکر تھی، تو پیاسا مر جائے گا. تو وہ کہیں پانی کی طلب میں کسی کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی تو وہ صفا کے ماؤنٹین پر آ گئی کہ وہاں اگر کوئی نظر آئے تو کوئی نظر نہیں آیا. وہاں سے نیچے اتر آئی، دوڑ کے مروہ کی طرف چلے گئی. وہاں پہ اردا گرد دیکھا، کچھ نہیں نظر آیا. جب 7 چکر پورے کر دیے تو اس نے دیکھا کہ اسماعیل کے قریب وہ کوئی چیز چمک رہی ہے، close to his heels. سو حضرت حاجر وہ دوڑ کے آ گئی کہ کیا چیز؟ اس نے کہا کہ پانی نکل آیا ہے. کیونکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح، چھوٹا بچہ تو ہیلز اس طرح مارتا رہتا ہے. تو جبریل امین آ گیا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضرب بجناحہ، کہ اس کے ہیلز کے قریب، یہ نہیں کہ اسماعیل کے ہیلز کی وجہ سے نکل آیا، اس نے اس کے ہیلز کے قریب اپنا پر وہ زمین پہ دے مارا. اور وہ تو جبریل کا پر تھا، وہ تو 7 زمینوں کو ایک پر سے وہ سوراخ کر سکتا ہے. تو وہاں سے پانی نکل آیا تھا. تو اب پانی تو جیسے نکل آیا تو وہ تو پھیل رہا تھا. تو حضرت حاجر وہ اس کے ارد سینڈ اور پیبلز وہ لگا رہی تھی ایک وال سا، اور ہیبرو میں، کیونکہ اس کی زبان تو ہیبرو تھی، تو وہ ہیبرو میں کہہ رہی تھی کہ زم 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 زم، سٹاپ 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 سٹاپ. حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری دادی حاجر اس پانی کو سٹاپ نہ کہتی لکان معینا علی وجہ الارض، یہ تو سمندر بھر کے پورے زمین پر یہ پھیل جاتا ہے. لیکن اس نے زم زم کہہ دیا کنٹرول. اور واقعی سمندر تو ہے، کتنے ملینز لوگ ہر دن اس کو استعمال کرتے ہیں.
کتنے اور کتنے ملین لوگ وہاں سے روزانہ وہ ٹب کے بر کے پوری دنیا میں لے جاتے ہیں، وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. تو حضرت حاجر نے زمزم کہہ دیا بعد تقدیر. سردار صاحب نے جو آ کے دیکھ لیا کہ پانی ہے. اب وہاں تو لوگ اس لیے نہیں رہ رہے تھے کیونکہ بنیادی سورس آف لائف تو پانی ہوتا ہے، باقی چیزیں تو آپ کہیں سے بھی لا سکتے ہیں، لیکن پانی ہر وقت لانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو اس نے سردار نے خاتون سے کہہ دیا کہ ہم یہاں رک سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ پانی پر قبضہ نہیں جماؤ گے. تو اس نے وہ ہاتھ دے دیا کہ نہیں قبضہ جمائیں گے. اس نے کہا کہ تو اللہ نے نکال دیا ہے ساری مخلوق کے لیے. تو جرہم قبیلہ دے آر دا فرسٹ ایور پیپل ہو ہیبیٹیٹڈ دیئر. وہ انہیبیٹنٹ ہو گئے وہاں کے، وہ فرسٹ، لیکن رہتے وہ بھی ٹینٹس میں تھے. اور لیٹر آن اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو اس نے اسی جرہم قبیلے میں سے خاتون کے ساتھ شادی کر دی. لیکن ابراہیم اس کو دیکھنے ایک بار آئے تھے. تو جب آئے حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے، اس نے دروازہ کٹکھٹایا. اب جو خاتون یا ٹینٹ کٹکھٹایا، خاتون نے آواز دی کون؟ اس نے کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ تو ہنٹنگ کے لیے گیا ہے، ہنٹنگ کرتا ہے، تو کئی دن بعد آئے گا. وہ پہاڑوں میں ٹھہرتے ہیں، کچھ شکار وغیرہ کر جاتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھ لیا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بڑی تنگ دستی میں گزر رہی ہے، اتنی مشکلات ہیں کہ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. اگر وہ شکار کر کے کچھ لائے کھا جاتے ہیں، ورنہ بھوکے سو جاتے ہیں. یعنی شکایت کی. حضرت ابراہیم تو اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے. پیغمبر تو کبھی خدا سے مرتے ہوئے بھی شکایت نہیں کرتا. اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی. تو اس نے کہا کہ اچھا، اور یہ اپنے کو متعارف بھی نہیں کروایا کہ میں کون ہوں. اس سے کہا کہ جب اسماعیل واپس آئے تو اسے کہہ دے کہ دروازے کا چوکٹ تبدیل کر دے. وہ سوچ رہی دروازہ تو یہاں ہے نہیں، یہ تو ٹینٹ ہے اور کپڑا لٹکا ہوا ہے، کہ دروازے کا چوکٹ تھریش ہولڈ یہ تبدیل کر دے. ابراہیم تو چلے گئے علیہ السلام. کئی دنوں بعد اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو خاتون نے کہہ دیا کوئی بابا آیا تھا. اس نے کہا کیسا تھا؟ اس نے کمپلیکشن بتا دیا. اس نے کہا تو میرا ابو تھے. اس نے کہا اچھا، تو اس نے تو کوئی تعارف. اس نے کہا کچھ کہا ہے آپ سے؟ اس نے کہا مجھ سے پوچھا کہ زندگی. میں نے کہا کہ بہت مشکل سے گزر رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے. اس نے کہا پھر اس نے کچھ کہا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا کہ اسماعیل سے کہہ دے کہ دروازے کے چوکٹ تبدیل کر دیں. اور رائٹ اوے حضرت اسماعیل نے کہہ دیا فانتے طالق، میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، کیونکہ میرے ابو کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اس نے طلاق دے دیا. پھر اس نے اسی ہی قبیلے سے دوسری خاتون کے ساتھ نکاح کر دیا. اب جب دوسری، اس کا نام ہے ہبا، تو ہبا سے نکاح کر دیا. اور وہ سردار کی بیٹی تھی، اس سے نکاح کر دیا. ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر دیکھنے آیا. ونس اگین اسماعیل واز فار ہنٹنگ سم ویئر. اور وہاں بھی اسی قسم کا کلام ہو گیا خاتون کے ساتھ. تو ابراہیم نے جاتے ہوئے کہہ دے کہ اسماعیل جب آئے تو اس سے کہہ دے کہ چوکٹ جیسا ہے ویسا رکھا ہے. تو وہ جب آ گئے اور اس نے قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ بوڑھے نے کہہ دیا کہ اس نے کہا تو میرے ابو تھے اور چوکٹ. اس نے کہا اچھا آئی ول لیو وتھ یو. یہ بابا نے کہہ دیا. اسی سے اللہ نے حضرت اسماعیل کو 12 بچے دے دیے، جس میں ایک تھا قیدار. تو اسی قیدار کے اولاد میں یہ قصی ابن کلاب تھا، جو وہاں اپنے بھائیوں سے اس قسم کا تانا سن کے واپس آ گئے. تو یہاں پہ یہ جو جرہم قبیلہ تھا، تو اسی جرہم قبیلے کا کنٹرول تھا بیت اللہ پہ. لیکن جس کے پاس کنٹرول تھا اور کی اور چابی جس کے پاس تھی، تو وہ چابی والا بندہ جب مر رہا تھا اس کے بچے نرینا نہیں تھے، صرف ایک بیٹی تھی. اب بیٹی واز ناٹ گڈ انف ٹو بی دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ وہ تو یعنی فل ایکسپوجر چاہیے کسٹوڈین کے لیے، جبکہ خواتین کے لیے تو شریعت میں بڑے ریسٹرکشنز ہیں. تو اس نے ایک بندے کے ساتھ اس کا نکاح کروایا اور چابی اس کو تما دی. لیکن اسے کہا کسٹوڈین، شی از دی کسٹوڈین، یو ول بی ورکنگ آن ہر بہاف. سو وہ آدمی اس کے بہاف پہ، لیکن وہ آدمی ایڈکٹ تھا وائن کے لیے. تو ایک بار وائن کی شارٹیج ہو گئی. اب قصی بن کلاب نے موقع غنیمت سمجھا کہ ابھی چابی لینے کا پراپر وقت ہے، کیونکہ ایڈکٹ تو اپنی ایڈکشن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایک بار وہ کہیں سے قیمتی قسم کا شراب لا کے وہ اس کو باٹل لگا دیا. تو اس نے کہا دے دو نا یار، کتنے پیسے لوگے؟ وہ صحیح نے کہا میں فروخت نہیں کرتا. اس نے کہا تو 2-4 ویسے مفت دے دے. اس نے کہا مفت بھی نہیں دیتا. تو اس نے کہا کیا قیمت لوگے؟ اس نے کہا وہ چابی کہاں ہے؟ تو اس نے چابی تما دی اور باٹل لے لیا. اس نے کہا ہیل ود یو، جسٹ گو اہیڈ، یس ٹیک اٹ. سو 10 قصی ابن کلاب اس کو واپس اپنی میراث مل گئی، کیونکہ اس کے باپ کی ذمہ داری تھی. تو چابی اس کو مل گئی. اب قصی ابن کلاب ہی واز اے اسٹیٹس مین،
وہ بڑا ریاستی آدمی تھا. تو اس ریاستی آدمی نے, کیونکہ یہ قبیلہ جرہم یہ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ یہ نکل تو رہے تھے باہر تقدیر, انہوں نے ذرا میس کر دیا. اینی ہاؤ قصی ابن کلاب اس نے کہا کہ اب لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے. اس نے تو انہوں نے تو کنویں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو وہ باہر سے پانی لا کے وہاں اس نے ریزروائر بنا دیے, اس میں پانی جمع کرتا, لیکن وہ بڑا تھکاوٹ والا کام تھا. تو وہ پانی جمع کرتا اور حج کے موقع پر اس کو سویٹ کروا دیتا ریزن اور ڈیٹس کے ساتھ, اور پھر حاجیوں کو پلاتا. اور یہی قصی ابن کلاب, یہ وہ پہلے آدمی ہیں جس نے قریش کو ادھر ادھر سے جمع کر دیا جو ڈسپرس ہو گئے تھے, لیکن انہیں کہہ دیا کہ دیکھیے آپ آ کے مکے میں اپنے گھر بنائیں, ٹینٹس کے بجائے اپنے گھر بنائیں, لیکن آپ لوگوں نے پراپرٹی ٹیکس دینا ہے. کتنی پراپرٹی آپ لیں گے؟ جی 5 مرلے. کتنی لیں گے؟ 10 مرلے. تو آپ کو اتنا پے کرنا ہوگا, آپ کو اتنا پے کرنا ہوگا, آپ کو اتنا پے کرنا ہوگا, کیونکہ دنیا بھر سے حجاج آتے ہیں, ان کی خدمت کرنی ہے. تو اس نے رفادہ اور وفادہ اور سقایا اور یہ سارا نظام, وہ اس سے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے تھے سارے حجاج کرام کے, اور ان کی مہمانداری کیا کرتے تھے. اینی ہاؤ یہ سلسلہ چلتا رہا تا آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی گریٹ گرینڈ فادر ہاشم کا دور آ گیا. تو ہاشم وہ بیت اللہ کا کسٹوڈین بن گیا. وہ بھی ایک اسٹیٹسمین قسم کا آدمی تھا. اس نے اس گڈ آفیسز کو استعمال کر دیا قریش کے معیشت کے لیے, قریش کے معیشت کے لیے, ان اے سینس کہ پرشین امپرر اور رومن امپرر, پرشین امپائر یا رومن امپائر, وہ علاقے کو کنٹرول تو نہیں کرنا چاہتے بیت اللہ اور اس کے سراؤنڈنگ کو, کہ یہ لوگ کنٹرولبل ہے نہیں, یہ تو بتکے ہوئے لوگ ہیں, تو کسی کنٹرول میں نہیں آتے, تو ان کے ساتھ گڈ ریلیشن ہونا چاہیے. تو گڈ ریلیشن رکھتے تھے, لیکن یہاں کوئی باقاعدہ نظام تو نہیں تھا. یہ ہاشم نے اسٹیبلش کر دیا, لیکن ان دونوں حکمرانوں سے اس نے یہ اجازت لے لی کہ ہمیں کلم کلا اجازت ہوگی آپ کے اسٹیٹس میں آنے کی اور تجارت کرنے کی. اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس آف اللہ ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں. اور یہی ذکر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا, لإیلاف قریش ایلافہم الرحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, کہ آپ سردیوں میں پرشیا کی طرف اور گرمیوں میں روم کی طرف, شام کا علاقہ روم کہلایا جاتا تھا کہ ان کے ڈومین میں تھا, کہ آپ گرمیوں میں وہاں پہ تجارت کے لیے جاتے ہیں, 24/7 آپ کی تجارت وہ چلتی رہتی بیت اللہ کی وجہ سے. تو اب آپ کے پاس میں نے جو پیغمبر بھجوا دیا, قرآن بھجوا دیا, تو to be thankful to Allah you must have believed in the message of that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but you refused it. So does it make sense to you that how much kind I was to you people, how much ungrateful you are to me, that you rejected my messenger and you rejected my book, the Holy Quran. So anyhow, ہاشم یہ ایک ٹرپ پہ جا رہا تھا, بزنس ٹرپ پہ, تو مدینہ سے گزر رہا تھا. مدینہ کو زمانے میں نخلا کہا کرتے تھے, وہاں کچھ دنوں کے لیے بازار لگتا تھا. یہ تجار وہاں سے گزر کے اس بازار میں بھی کچھ تجارت کرتے, اپنے ساتھ جو سامان لیتے وہاں فروخت کرتے, وہاں سے کچھ سامان لے کے آگے لے چلتے. تو ہاشم بھی وہاں ٹھہرا. اس نے ایک سٹور دیکھ لیا کہ سٹور میں ایک بڑی پریٹی قسم کی خاتون, بڑی چاق و چوبند اور اچھی قد قامت والی, وہ سٹور کی سربراہ اور کارندے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس نے کسی سے پوچھ لیا خاتون کون ہے؟ اس نے کہا فلاں قبیلے کے سربراہ کی بیٹی ہے, لیکن وہ مرتے وقت یہ اپنا سٹور اس کو سپورٹ کر چکے ہیں کیونکہ اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا. تو ہاشم نے اس خاتون سے کچھ سودا سلب بھی تو لے لیا تجارتی, لیکن اس سے کہہ دیا, اپنا آپ انٹروڈیوس کر دیا کہ میرا نام ہاشم ہے, میرا نام ہاشم ہے, عبد مناف کا بیٹا ہوں اور ہاؤس آف اللہ کا کسٹوڈین. ان ادر ورڈ یو کین سے کہ میں مکے کا بادشاہ, ہاؤس آف اللہ کی کسٹوڈین ہوں, میں آپ کو پروپوز کرتا ہوں. تو خاتون نے فوراً حامی بردی کے بھائی کنگ مل رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے. تو ہاشم وہ اس خاتون کے ساتھ چند دن رات وہاں رہے, پھر آگے ٹرپ پر چلے گئے. اس کی تو موت واقعہ ہو گیا الخلیل میں. الخلیل تو مشہور جگہ ہے فلسطین میں, ہیبرون, جہاں حضرت ابراہیم کی قبر بھی ہے, حضرت اسماعیل کی, اسحاق کی قبر بھی ہے, حضرت یعقوب کی قبر بھی ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو صدقاکی کو بھی حضرت موسیٰ نے اس کی وصیت کے مطابق بعد میں نائل ریور کے ڈیلٹا سے اٹھا کر یہاں لے آیا تھا, کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت چھوڑی تھی کہ بعد میں جو پیغمبر سب سے پہلے اس خطے میں بھجوایا جائے اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ میری جسد خاکی کو یہاں سے اٹھا کر میرے گرینڈ فادرز کے پاس لے جائے. تو وہاں سے اس کی جسد خاکی اٹھا کر ہیبرون میں لے آیا, خلیل میں دفن کر دیا. تو اینی ہاؤ
हाशिम वो भी वहां वफात पा चुके, उसकी कब्र भी वहां हेब्रोन में है, अल खलील में। तो एनीहाउ, लेकिन यहाँ पे उसकी वाइफ वो प्रेग्नेंट रही थी, उसने बाद में बच्चा डिलीवर कर दिया, लेकिन किसी को मक्के में पता नहीं था। हाशिम वापस नहीं आया तो वहां उसके दूसरे भाई थे नौफल, उसने फौरन कंट्रोल कर दिया हुकूमत पे, कस्टडी ऑफ द हाउस ऑफ अल्लाह। नौफल बाद में उसके तीसरे जो भाई उसका नाम है मुत्तलिब, तो मुत्तलिब को पता चल गया कि मेरे भाई हाशिम ने तो मदीना में शादी की थी, उसका एक बेटा भी हुआ था। तो वो ऑल द वे वहां से आ गए और उस फैमिली का पता कर लिया। लोगों ने कहा हाँ हाशिम यहाँ शादीशुदा थे, उसकी वाइफ भी अभी तक जिंदा है और उसका वो बच्चा भी अब जवान हो रहा है, और बल्कि जवान हो गया है। तो मुत्तलिब वो उनको अप्रोच कर गया कि ये मेरा भतीजा है, इसके बाप हमारे बादशाह थे, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस ऑफ अल्लाह। ने कहा ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो तो हेब्रोन चला गया, वहां वफात पा गया। उसने कहा इसलिए तो मैं आया हूं कि इसका हक है वहां की किंगशिप और वहां की सरबराही, तो मैं इसको लेने आया, अगर आप मेहरबानी करके मुझे हवाले कर दें। तो उन्होंने कहा ये तो आपका भतीजा है, आपका वली वारिस है, और जब उसकी जिम्मेदारी है वो तो आप ले जाएं। तो मुत्तलिब को, खूबसूरत नौजवान को अब्दुल मुत्तलिब, इसका असल नाम शैबा है। अब्दुल मुत्तलिब का माना तो है स्लेव ऑफ मुत्तलिब। सो स्लेव ऑफ मुत्तलिब ये इसलिए मशहूर हुआ कि वो उसे अपने पीछे ऊंट पर सवार करके जब मक्का दाखिल हो रहा था, तो लोग तो उस वक्त ट्रेवल करते थे बिजनेस के लिए, तो गुलामों का खरीद फरोख्त भी होता, तो लोग समझ रहे थे कि इसने कोई खूबसूरत गुलाम कहीं खरीद लिया है। तो जा मुत्तलिबुन बिअब्दिन, कि मुत्तलिब एक गुलाम को ले, बड़ा हैंडसम नौजवान है, तो वो अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हो गया, अदरवाइज उसका नाम शैबा है। तो वो अब्दुल मुत्तलिब, अब मुत्तलिब ने उसने अप्रोच किया अपने भाई के नौफल, देखिए इस जिम्मेदारी का वली वारिस आ गया है, आप उसको हैंड ओवर कर दें, अब किंगशिप कौन छोड़ देता है। तो नौफल ने इनकार कर दिया, उसने कहा अच्छा तो ठीक है। तो मुत्तलिब ने इसके इंसिस्टर जो मदीना में थे बनू नज्जार, उनको इत्तला दे दी कि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि अब्दुल मुत्तलिब को यानी शेबा को उसकी जिम्मेदारी मिल जाए। तो वहां से 100 हॉर्समैन फाइटर्स हैविंग द swords and whatever the weapon of that time was, so they came there। अब नौफल ने जब देख लिया कि बनु नज्जार के फाइटर्स 100 घुड़सवार वो आ चुके हैं, तो उसने फौरन मुत्तलिब को अप्रोच कर दिया कि ये भतीजे की ताशपोशी कब कर रहे हैं। यही है तरीका, माइट इज राइट, वही मसला है कि माइट इज राइट कि अच्छा। तो इस तरह अब्दुल मुत्तलिब को वो मिल गया। अब अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटा था, उसका नाम है हारिस। तो अब्दुल मुत्तलिब भी अपने दादाओं की तरह बाहर से पानी लाकर हुज्जाज के लिए रिजर्वायर में जमा करवाते, और उसी तरह रेजन और डेट से उसको स्वीटन करवा के वो हुज्जाज किराम को प्रोवाइड करते। लेकिन एक दिन वो बड़े तक्के मान देते, तो इस तरह पड़े हुए थे। उसने कहा खुदावंदा अगर आप मुझे 12 बेटे दे दे तो मैं एक बेटा आपकी रजा के लिए ज़बह कर दूंगा। और जमाने जाहिलियत थी तो इस किस्म का प्लेज देना अल्लाह को ये जायज था, उनके नजदीक उनका अकीदा था। तो उसने ये प्लेज दे दिया और अल्लाह ने 12 बेटे दे दिए। उन्हीं में से एक अब्दुल्ला था जो बाप के बहुत करीब और बाप को बहुत बिलेवेड था। तो अब्दुल मुत्तलिब तो अपना वो प्लेज भूल ही गया था। तो उसने 3 रात मुसलसल ख्वाब देख लिया कि उसे कहा जा रहा है कि अब अब्दुल मुत्तलिब औफी बिअहदिक, वो जो आपने वादा किया है वो वादा पूरा करें। इज़बह वलदका अब्दुल्ला, अपने बेटे अब्दुल्ला को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दें। अब अब्दुल मुत्तलिब तशवीश में है कि एक तो बेटा, उसको कुर्बान करना कितना मुश्किल काम है, और दूसरा ये कि अब्दुल्ला जो मेरा सबसे बिलेवेड है, अगर कोई दूसरा होता शायद मैं कर जाता। लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये हुक्म है, तो उसने एल्डर्स को जमा कर दिया कि अब्दुल्ला को कुर्बान करना है। तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला तो पूरी सिटी का बिलेवेड है, इसके बचाने की कोई फिक्र होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा ताइफ में एक सूदसेर खातून है, काहिना उसको कहते क्या। तो जमाने जाहिलियत थी तो या जादूगर पे लोग अकीदा रखते थे या काहिन पे लोग अकीदा रखते थे। तो उसने कहा कि काहिना है, उसके पास जाके वो कोई पे आउट दे देगी। तो ये लोग आ गए। तो उसने कहा कि आप ऐसा करें कि एक जानिब 10 ऊंट और दूसरी जानिब अब्दुल्ला, तो फिर उस पर कुरान निकालें। तो अगर वो ऊंटों के नाम आया तो 10 ऊंटों को कुर्बान करके अब्दुल्ला बच जाएगा। अगर अब्दुल्ला के नाम आया तो 10 के साथ 10 और भी प्लस कर दे, तो फिर कुरान निकाले। और इस तरह निकालते रहे ता आके ऊंटों के नाम पर कुरान निकल आए। तो जब 100 पूरे हो गए तो कुरान निकल आया ऊंटों के नाम। 100 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्बान कर दिए और अब्दुल्ला बच गया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसके लिए शादी का बंदोबस्त करवा दिया हजरत आमिना के साथ। आमिना ये
بنو زورا کی ایک بڑی خوبصورت نوجوان خاتون تھی. جب اس فیملی سے اپروچ کیا گیا تو بڑے خوش ہوئے کہ مدینہ کے کنگ اپنے بچے کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے. تو آمنہ کی اس سے گویا نکاح ہو گیا. اب جو نکاح ہو گیا تو اللہ کریم نے حضرت آمنہ کو بلیس کر دیا اس حمل کے ساتھ. وہ پریگننٹ ہو گئی لیکن عبداللہ ایک ٹرپ پہ نکل گیا. تو وہ جب ٹرپ پہ نکل گیا مدینہ کی طرف تو مدینہ کے راستے میں وہ وفات پا گئے. مدینہ کے بالکل قریب تو وہاں پہ وہ وفات پا گئے. سو اٹ مین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد وفات پا گئے. اور جیسے پیدا ہوئے تو اس کے ایک چچا ابو لہب اس کا نام ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے بائی نیم تبت یدا ابی لہب و تب. وہ اتنے خوش ہوئے اپنے بھائی کے آباد ہونے پر اس کے موت کے بعد کہ اس نے پورے مکے میں چراغاں کر دیا اور سارے مکے کے لیے دعوت کا انتظام کر دیا. یہ پبلکلی اس نے اناؤنس کر دیا کہ آپ سب لوگ پورا مکہ میرے مہمان ہوں گے کیونکہ میرے جو مرے ہوئے بھائی تھے وہ زندہ ہو گیا, اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا. لیکن وہی ابو لہب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج مل گیا وہ حضور کا پہلا دشمن بھی تھا. کیا اس نے کہا کہ تب لک الہذا جماعتنا تب لک سائر اليوم, اللہ آپ کو ہلاک کر دے, آپ نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہمیں باپ دادا کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بڑے آزردہ ہوئے کہ میں تو ڈیپینڈ کر رہا تھا اس انکل پہ اور اسی انکل نے سب سے پہلے ریئیکشن گویا دکھا دیا. تو اللہ کریم نے اس کو تسلی دی کہ تب یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اینی ہاؤ ایک بات جو اس کے ساتھ میں نتی کرنا چاہتا ہوں کہ عبد المطلب اس نے ایک جانب تو یہ کیا تھا اور دوسری جانب اس کو خواب میں دکھائی دیا کہ یہ جو پلا جگہ ہے یہ جگہ ہے زمزم کا کنواں, آپ اس کو کھودیں تاکہ وہ پانی نکل آئے. حالانکہ وہ تو امالیکائٹس نے اس کو بالکل ہموار کر دیا تھا. تو عبد المطلب نے وہاں پہ کھدائی شروع کر دی اور پھر پانی کا فوارہ